الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، بحمد تعالیٰ آج ہماری ماہانہ درس قرآن و حدیث کی 21ویں نشست ہے، جس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت سمجھنے، اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست کا، آج کے درس کا عنوان آپ نے اشتہار کے ذریعے ملاحظہ کر لیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں سے انبیاء، اولیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور رحمہم اللہ کے محبوب بندوں سے استمداد، استعانت اور استغاثہ، ذاتی اور عطائی کا فرق کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت اور مجاز کو سامنے رکھ کر اس حوالے سے استمداد اولیاء اور استغاثہ اور مخالفین کی طرف سے اس کے اوپر جو شرک و کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر تمہیداً یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن و سنت کے جب ہم دلائل کی بات کرتے ہیں، آیات بینات کی بات ہو، احادیث مبارکہ کی بات ہو، تو حقیقت و مجاز، ذاتی اور عطائی، اس کا فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر حقیقت اور مجاز، ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کریں گے تو پھر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کی حقیقت تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے مخالفین کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے اوپر جب شرک و کفر کے فتووں کی بچھاڑ کرتے ہیں تو
وہ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور فوراً کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کوالٹی ہے، آپ بندوں کے لیے یہ مانتے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں شرک اور توحید ان کی ڈیفینیشن، ان کی تعریفات باقاعدہ طے شدہ ہیں۔ شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کیا ہے، اور کون سی چیز ہے جو توحید کے منافی ہے، اس کو مختصر میں اس پر بات کر کے آگے چلوں گا۔ شرک کی تعریف یہ ہے اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادہ کمال عبادت الاصنام۔ شرک کہتے ہیں اثبات الشریک فی الالوہیہ، کسی کو اللہ رب العزت کی الوہیت میں اللہ کا شریک ٹھہرانا، یعنی جیسے کہ کسی کو اللہ رب العزت کی طرح واجب الوجود مانے، یا اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، جس طرح کہ مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کو اللہ رب العزت کا اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے، یہ شرک ہے۔ اور توحید اس کے بالکل اپوزٹ ہے، برعکس ہے۔ توحید ہے اعتقاد الوحدانیت اے عدم المشارکت الغیر لہ فی الالوہیہ۔ توحید کہتے ہیں اعتقاد الوحدانیہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت، یکتائی، تنہائی کا اعتقاد رکھنا، یعنی عدم المشارکت الغیر لہ فی الالوہیہ، اللہ کی الوہیت میں کسی غیر کو شریک نہ ماننا، یہ توحید ہے۔ اور جب ہم توحید اور شرک کی ان تعریفات کو سامنے رکھ کر آگے چلتے ہیں، قرآن مجید میں کئی ایسی چیزیں ہیں، ایک ہی فعل ہے، جب اس کی نسبت ہم بندے کی طرف دیکھتے ہیں، مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس کی نسبت مخلوق کی طرف بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک ہی فعل ہے، اس کی نسبت اور اس کی اسناد اللہ رب العزت کی طرف بھی قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ وہبا یہبو ہباتن، اس کا معنی دینا، اس کا معنی ہے دینا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی شان ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 49، یہاں دینے کی نسبت اور اسناد اللہ کی طرف حقیقی ہے، حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیٹے بھی وہی دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، لیکن اسی وہابا یہابو ہباتن سے اس فعل کی نسبت اور اسناد قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف فرمائی، اور جناب جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے کہا، انا رسول ربی کی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ اے مریم میں تمہارے پاس آیا ہوں، انا رسول ربی کی، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، میں آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ اب یہاں فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ وہی وہابا یہابو ہباتن سے۔ اللہ رب العزت بیٹیاں دیتا ہے، بیٹی عطا فرماتا ہے، جہاں اس ہبہ کی نسبت اور اسناد اللہ کی طرف، وہاں اسناد حقیقی ہے، اور جہاں اس ہبہ کی نسبت اور اسناد جناب جبریل علیہ السلام کی طرف ہے، تو وہاں اسناد مجازی ہے، حقیقی نہیں۔ دوسری مثال قرآن مجید سے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یدبر الامر، اللہ رب العزت ہے جو امر کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی مدبر حقیقی، کائنات میں تدبیر کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہاں
اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف تدبیر کی نسبت حقیقی ہے، لیکن اسی تدبیر کی نسبت جب قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 5 میں فرشتوں کی طرف اس کی نسبت فرمائی، فالمدبرات امرا، امر کی تدبیر مدبرات یعنی فرشتے کرتے ہیں، فرشتے ہیں جو امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ بھی مدبر، فرشتے بھی مدبر، لیکن جب تدبیر کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو وہاں اسناد حقیقی ہے، اور جب فرشتوں کی طرف ہے تو وہاں اسناد مجازی ہے۔ اللہ دینے والا ہے اور جبریل علیہ السلام بھی دے رہے ہیں، لیکن یہاں ہبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہے وہاں اسناد حقیقی ہے، اور جب اللہ کی طرف نہیں بلکہ مخلوق کی طرف جناب جبریل علیہ السلام کی طرف ہے تو وہاں اسناد مجازی ہے۔ اور آخری مثال اس سلسلہ میں، تیسری مثال قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت جو فوت کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ کون فوت کرتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس، توفا یتوفا، یہاں یتوفا کا فاعل اللہ ہے، اللہ فوت کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے۔ یہاں جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے تو اسناد حقیقی ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ السجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اے محبوب فرما دیجئے تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں فوت کرتا ہے موت کا فرشتہ۔ اب یہاں موت کی یا وفات کی جو اسناد ملک الموت علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، اسناد حقیقی نہیں بلکہ اسناد مجازی۔ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح اور طے شدہ ہمیں معلوم ہو گئی کہ ایک فعل جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو وہاں اسناد مجازی ہوتی ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہاں اسناد حقیقی ہوتی ہے۔ حقیقی مدبر، حقیقی متصرف، کائنات میں تصرف کرنے والا، تدبیر کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن جب بندہ تدبیر کرتا ہے، بندہ کائنات میں تصرف کرتا ہے تو بندے کی طرف جو نسبت ہے وہ مجازی ہے، اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، اللہ کے دینے سے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ، ساری کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا، لیکن اس تخلیق کی اور صفت خلق کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک صورت پیدا کرتا ہوں۔ اخلق، خالق یخلق خلقا، پیدا کرنا کسی چیز کو، اللہ خالق کل شے، پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے صورت پیدا کرتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کی اذن سے پرندہ بن جاتی۔ تو اب یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت مجازی ہے۔ اب مسئلہ استمداد اور استغاثہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ مخالفین کی طرف سے جب ہم اولیاء، انبیاء، صالحین اور اللہ کے محبوب بندوں کے تصرفات اور ان کی طاقت اور قدرت کی بات کرتے ہیں تو جٹ سے شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ اولیاء اور انبیاء سے استعانت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ تو توحید کے منافی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جو اہل سنت کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو بیسک اس مسئلے میں اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کسی نبی ولی سے مدد مانگی جائے، استعانت کی جائے، استغاثہ کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ یہاں صرف جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں کہ وہ کہتے ہیں ناجائز ہے اور ہم کہتے ہیں جائز ہے، بلکہ اختلاف اس بات کا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ تو جو کریں ذرا،
کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. کسی نبی ولی سے استعانت کی جائے، استغاثہ کیا جائے، استمداد کی جائے تو یہ شرک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن جو حقیقت اور مجاز، ذاتی اور عطائی کے فرق کو سامنے رکھ کر اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کی دی طاقت سے ان کو متصرف سمجھے، مدبر سمجھے کہ اللہ کی دی طاقت سے یہ تدبیر کر سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ اگر استغاثہ، استعانت اور اولیاء اور محبوبہ نے خدا سے مدد مانگتا ہے تو وہ شرک، بولے شرک. یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی ضروری ہے کہ اختلاف شرک اور توحید کا ہے. وہ کہتے ہیں یہ توحید کے منافی ہے اور شرک ہے، اور ہم کہتے ہیں جائز ہے. یہاں صرف اختلاف جائز اور ناجائز کا نہیں ہے. تو اب جب وہ شرک کہیں گے تو ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ تم اس کو شرک کہتے ہو. وہ بندہ جو ذاتی عطائی کا فرق سمجھ رہا ہے، حقیقی مجازی کے فرق کو سامنے رکھ کر انبیاء اولیاء کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اللہ کا محبوب سمجھتا ہے، اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے، اللہ کا پیارا سمجھ کے اللہ کی دی طاقت کو مانتے ہوئے یہ اگر وہ استعانت اور استغاثہ کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے. تم اس کو شرک ثابت کرو تو لازمی طور پہ پھر شرک کی تعریف کرنی پڑے گی. بھائی شرک کی تعریف کریں جس تعریف سے انبیاء اولیاء سے استعانت اور استغاثہ یہ شرک قرار پائے. تو اب پھر وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ کہیں گے دیکھیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے، ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کی تفصیل کی ضرورت ہے. اگر تم یہ کہو کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہاں جو قرآن نے حصر بیان کیا کہ اللہ صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ حصر حقیقی ہے یا حصر مطلق ہے؟ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریے. حصر حقیقی ہے کہ حصر مطلق ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ یہاں حصر مطلق ہے، یعنی مطلقاً اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے مدد مانگی جا سکتی ہی نہیں، اور کوئی اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے مدد مانگے مطلقاً تو وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. اگر مطلقاً یہ بات کی جائے تو پھر تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا انکار ہوگا، اور پھر کوئی دنیا میں مسلمان باقی نہیں بچے گا، کوئی موحد باقی نہیں بچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مدد مانگنے کے وہ بھی قائل ہیں، مدرسوں کے لیے تعاون کے قائل ہیں، مسجدوں کے لیے تعاون کے قائل ہیں، پولیس کی مدد مانگ لیتے ہیں، پولیس سے بھی مدد لے لیتے ہیں، حکیم سے دوائی لے لیتے ہیں، ڈاکٹر سے مدد مانگ لیتے ہیں، طبیب سے مدد مانگ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ظاہری اسباب کے تحت مدد مانگ سکتے ہیں. تو بھئی ابھی تو آپ نے کہا تھا ایاک نستعین، یا اللہ صرف تجھ ہی سے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، تیرے سوا کسی سے ہم استعانت نہیں کرتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہاں استعانت مطلق مراد ہے تو پھر تو کسی قسم کی مدد اگر اللہ کی مخلوق سے مانگے گا، چاہے وہ تحت الاسباب ہو یا فوق الاسباب ہو، چاہے وہ حاضر میں ہو چاہے غائب میں ہو، وہ ساری کی ساری شرک قرار پائے گی اور دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں بچے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک قبیلہ آیا. سنن نسائی کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں تو تم نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس آنا ہے اور آ کے مجھے کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
इन्ना नस्ताइन, वो जो इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, वही इस्ताना यस्ताइनु, इस्तियानत उसी फेल से इन्ना नस्ताइनु बे रसूलिल्लाह, या रसूलल्लाह हम आपसे इस्तियानत करते हैं, हम आपसे मदद का मुतालबा करते हैं, आप हमारी मदद फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस कबीले को आप अलैहिस्सलाम ने बाकायदा ये तालीम इरशाद फरमाई कि तुमने इस तरह आके ज़ोहर की नमाज के बाद मुझसे आके इस्तियानत करनी है और मदद का मुतालबा करना है। और उन्होंने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हुजूर से इस्तियानत की। अगर मुतलकन अल्लाह के अलावा मखलूक से इस्तियानत करना शिरक है तो नाउज़ बिल्लाह ताला, क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आने वाले उस कबीले को शिरक की दावत दी है, या नाउज़ बिल्लाह ताला उनको हुजूर ने शिरक की तालीम दी है? तो मालूम हुआ, पता चला कि यहाँ जो हसर है वो हसर मुतलक नहीं है बल्कि हसर हकीकी है। हसरे या अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। हसरे हकीकी का माना यह है कि हकीकत में मदद तेरी ही है। हकीकत में मदद है, हकीकत में हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, हकीकत में मुतसर्रिफ तुझे मानते हैं, मुदब्बिर तुझे मानते हैं, मुईन तुझे मानते हैं, तू ही मदद करने वाला है। लेकिन जब मखलूक से इस्तियानत और इस्तिगासा या इस्तिमदाद की जाती है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानू की मखलूक समझकर और ये अकीदा नज़रिया रख के कि अल्लाह ने इसको ये ताकत दी है और अल्लाह की दी ताकत से, जिस तरह वो लोग जो ज़ाहरी असबाब के तहत, जिस तरह हम एक दूसरे से इस्तिमदाद करते हैं, मदद मांगते हैं ज़ाहरी असबाब के तहत, जिस तरह बंदा अल्लाह की दी ताकत से ज़ाहरी असबाब के तहत मदद कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदे मा फौकल असबाब, यानी बज़ाहिर उनके हाथ में असबाब ना भी हों तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी ताकत से मदद कर सकते हैं। सूरत नमल की आयत नंबर 40 में आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मौजूद है कि उन्होंने मा फौकल असबाब, बग़ैर असबाब के, बग़ैर ज़ाहरी किसी चीज़ के, उन्होंने मुल्क शाम में बैठ के यमन से मलका बिल्कीस का तख्त एक आंख झपकने से पहले सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया। तो अब ये जो तख्त उनका लाना ये असबाब के तहत नहीं था बल्कि मा फौकल असबाब था। कुरान मजीद की ये आयत और ये वाक़या बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मा फौकल असबाब भी तसर्रुफ करने की ताकत अता फरमाई है। अब देख रहे हैं बज़ाहिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो असबाब के तहत हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे असबाब के तहत नहीं है। ये इंसान की ताकत है। एक बंदा वो है जो 1 मन वजन उठा सकता है, एक वो है जो 1.5 मन, और एक वो है जो 2 मन वजन उठा सकता है। उसके पास 2 मन वजन उठाने की ताकत है। जब हम औलिया, अंबिया और अल्लाह के महबूब बंदे और पाकाने उम्मत की बात करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के उन महबूब बंदों के तसर्रुफात के मुताबिक, उनकी उस अजमत व शान के मुताबिक हम अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने उनको मा फौकल असबाब तसर्रुफ और तदबीर की ताकत और इख्तियार दिया है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी ताकत से हमारी मदद कर सकते हैं। अल्लाह की दी ताकत से कर सकते हैं तो लिहाजा ये शिरक नहीं होगा। इसके अलावा फिर जब बात आती है इस्तिमदाद और इस्तियानत और इस्तिगासा की, तो सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते जब कल क़यामत का दिन होगा सारी मखलूक खुदा इकट्ठी होके सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। कज़ालिका इस्तगासू बि आदम सुम्मा बि मूसा सुम्मा बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से आके इस्तिगासा करेगी। क्या करेगी? इस्तिगासा। इस्तगासा यस्तगीसु इस्तिगासतन, इसका माना यह है कि मुश्किल के वक्त में किसी को मदद के लिए पुकारना, मुश्किल वक्त में किसी से फरियाद करना। जब मैदान माशर होगा, क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन मखलूक खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब सारे लोग मखलूक इकट्ठी होगी
تو سیدنا آدم علیہ السلام سے آ کے استغاثہ کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کے استغاثہ کریں گے اور ان کو عرض کریں گے کہ آپ ہماری مشکل کو دور فرما دیں اور آپ ہماری فریاد کو پہنچیں. تو وہاں بھی شرک، بولے شرک کیوں؟ اس لیے کہ جب بندگان خدا ان انبیاء اور رسول اعظام علیہم الصلوات و تسلیمات سے استغاثہ کریں گے تو نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ خدا کا بندہ اور خدا کا محبوب سمجھ کے کریں گے. اس سلسلہ میں جب ہم استعانت اور استغاثہ کی بات کرتے ہیں تو فوراً وہ جٹ سے ایک حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ پکارنا یہ عبادت ہے. تو آپ لوگ اہل سنت و جماعت اولیاء انبیاء اور صالحین سے استعانت جو کرتے ہیں ان کو مدد کے لیے اگر پکارتے ہیں تو چونکہ دعا عبادت ہے اور پکارنا عبادت ہی ہے، لہذا یہ عبادت ٹھہر کے شرک بنے گا. لہذا اللہ رب العزت کے نبیوں ولیوں سے مدد مانگنا یہ شرک ٹھہرے گا. توجہ ہے نا جی؟ کہتے ہیں یہ جو پکارنا یہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، تو یہ تو عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کریں گے شرک ہو جائے گا. لہذا استمداد اور مدد مانگنا اور استعانت کسی سے کرنا یہ شرک ٹھہرے گا. تو اب اس سلسلہ میں اس حدیث کا صحیح مضمون سمجھیے. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں، چونکہ قرآن اور حدیث عربی زبان میں ہے، جب کوئی عربی کا کلمہ قرآن و حدیث میں استعمال ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو اس کا جو معنی اور مفہوم اور منشا اور مراد ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. کلمہ دعا عربی زبان میں جہاں استعمال ہوا، قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں یہ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا. دعا، دعا یدعو دعاً و دعوتاً، اس دعا کا معنی کیا ہے؟ دعا کا معنی کسی کو بلانا، کسی کو پکارنا، کسی کو آواز دینا، کسی کو ندا دینا. اور دعا کا معنی وہ پکارنا بھی ہے جو عبادت ہے. لیکن اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ دعا کا لفظ کس جگہ پہ کس معنی میں استعمال ہوا. جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ دیکھتے ہیں تو کلمہ دعا متعدد مقامات پہ استعمال ہوا. پہلے یہ سمجھ لیں یہ دعا مصدر ہے. دعا کیا ہے؟ مصدر ہے. طلبہ اور اہل علم یہ بات سمجھیں گے، دعا مصدر ہے اور مصدر سے آگے افعال نکلتے ہیں، پھر آگے اسماء اسی سے بنتے ہیں. تو یہ دعا مصدر سے دعا بنا، پھر دعا سے یدعو بنا اور یدعو سے پھر داعن بنا مدعو. یہ سارے کلمات جو ہیں وہ دعا ہی سے بنے. تو دعا اصل مصدر ہے، دعا، یدعو، ادعو، تدعو، لا تدعو، یہ سارے کے سارے جو کلمات ہیں وہ دعا ہی سے بنے ہیں. مصدر ایک ہے، دعا کا معنی ہے پکارنا. لیکن ہر پکارنا یہاں عبادت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، ورنہ قرآن مجید میں متعدد آیات طیبات موجود ہیں کہ جہاں دعا کا لفظ اور کلمہ مختلف صیغوں کے ساتھ استعمال ہوا جو عبادت کے معنی میں نہیں ہے. ان میں سے ایک بڑی واضح آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ النور کی آیت نمبر 63. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے کلام کرنے کا طریقہ بتایا، سلیقہ سکھایا کہ تم نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح کلام کرنا ہے. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے غلاموں، رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ بنا لو جس طرح کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا. اس کی دو تفسیریں ہیں. دعا کی نسبت یا رسول کی طرف ہے، دعا کی نسبت یا صحابہ کی طرف ہے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یا صحابہ کی طرف. اگر اس کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو تو مطلب یہ ہے کہ جب رسول تمہیں پکاریں، بلائیں کہ آؤ،
تو اس طرح نہ سمجھ لو کہ جس طرح تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا کہ ٹھیک ہے سن لی بات تو سن لی، نہیں سنی تو نہیں سنی، اس طرح نہ سمجھ لینا. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ بنا لینا، یعنی رسول کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو، نام لے لے کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہو، پکارتے ہو. رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ بنا لینا. یہاں دعا کی نسبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف ہے. دونوں صورتوں میں بہرحال دعا کی نسبت جو ہے وہ مخلوق اور بندوں کی طرف ہے. اگر الدعاء هو العبادہ کا یہ مفہوم لیا جائے کہ ہر قسم کی کلیتاً دعا کی جتنی صورتیں ہیں ہر قسم کی دعا وہ عبادت ہے، تو یہاں ترجمہ عبادت کا کر کے دکھائیں ذرا. یہاں معنی یہ بنے گا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی عبادت کو اس طرح نہ بنا لو جس طرح تمہارا ایک دوسرے کی عبادت کرنا. بھئی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی مسلمان اس کا یہ ترجمہ کر سکتا ہے؟ کیا یہاں قرآن کی یہ مراد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ یہاں حالانکہ کلمہ دعا ذکر ہوا ہے لیکن یہاں دعا بمعنی عبادت. الدعاء هو العبادہ، اس حدیث کو اور قرآن کی سورۃ النور کی آیت نمبر 63 کو دونوں کو سامنے رکھیں. دعا عبادت ہے. کیا ہر قسم کی دعا، ہر قسم کی پکار عبادت ہے؟ تو پھر سورۃ النور کی آیت نمبر 63 کو تم اس حدیث کے ساتھ ملا کے شرک سے کیسے نکالو گے؟ کیا یہاں معنی یہ کریں گے کہ رسول کی عبادت کو اس طرح نہ بنا لو جس طرح تمہارا ایک دوسرے کی عبادت کرنا، یا رسول کی عبادت کو اس طرح نہ بنا لو یعنی رسول نعوذ باللہ جس صورت میں بھی کرو گے معنی درست نہیں بنتا. تو لازمی طور پہ یہاں معنی کرنا پڑے گا دعا کا معنی پکارنا اور محض بلانا، کہ رسول کے بلانے کو اور رسول تمہیں اگر اپنی طرف پکاریں تو اس طرح نہ سمجھ لو جس طرح ایک دوسرے کو پکارنا، یا تم اگر رسول کو پکارو تو اس طرح نہ بنا لو جس طرح تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا. تو یہاں وہ عبادت والا معنی مراد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پرندوں کو لیں اور اپنی طرف ان کو سدائیں، اور سدانے کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ ڈال دیں. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو پکاریں. یہاں دعا سے ادعو امر کا صیغہ ہے. میں نے یہ بات پہلے اس لیے سمجھا دی کہ تاکہ یہ مختلف صیغے قرآن مجید میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کا مصدر دعا ہی ہے، دعا اور دعوت. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو پکاریں، پھر ان کو بلائیں. یأتینک سعیا، وہ آپ کی طرف دوڑے ہوئے آ جائیں. اب وہی اگر معنی لیا جائے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے یعنی پکارنا، تو کیا یہاں یہ معنی کریں گے کہ اے ابراہیم ان پرندوں کو پھر ثم ادعوہن، پھر ان کی عبادت کرو اور تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے؟ کیا یہاں کوئی معنی یہ تصور بھی کر سکتا کہ یہاں یہ معنی کیا جائے؟ ہرگز نہیں. بلکہ یہاں محض اپنی طرف ان کو پکار کے بلانا مقصود ہے. یہاں دعا عبادت والا معنی مقصود نہیں. اس حدیث کا صحیح مطلب کیا وہ آخر میں پیش کروں گا. پہلے اس کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں، جو اگر یہ معنی لیا جائے دعا کا کہ ہر قسم کی دعا عبادت ہے، تو پھر قرآن مجید کی ان آیات کا مطلب کیا بیان کریں گے؟ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. ادعو یہ اسی سے دعا سے، دعا یدعو سے ادعو پکارو، پکارو. تو یہاں ادعو کا ترجمہ کیا یہ کریں گے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ ان کی عبادت کرو؟ ابھی وہ آیتیں آئیں گی نا بتوں کے حوالے سے جو اتری ہوئی آیتیں ہیں، ان کو چسپاں کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں نبیوں ولیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم ان کو پکارتے ہو، اور یہ پکارنا جو ہے، اور یہ پکارنا جو ہے یہ عبادت ہے، اور اس کا ترجمہ انہوں نے یہی کیا ہے. اچھا وہ تو پکارنا عبادت ہے، کہتے ہیں چونکہ وہ پکارنا عبادت ہے
لہذا آپ نبیوں ولیوں کو پکاریں گے تو وہ بھی عبادت ٹھہرے گا، کیونکہ دعا جو ہے وہ مطلقاً عبادت ہے۔ اب قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہاں بھی صیغہ ادعو ذکر ہوا۔ ادعو بلاؤ، لوگوں کو پکارو، الی سبیل ربک اپنے رب کے رستے کی طرف، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہاں بھی محض پکارنا مراد ہے، یہاں بھی محض بلانا مراد ہے، عبادت مراد نہیں ہے۔ ہاں یہ دعا یدعو دعاً قرآن مجید میں کئی مقامات پہ استعمال ہوا عبادت کے معنی میں۔ دعا عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا، جس طرح کہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، بے شک مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ فلا تدعوا اے لا تعبدوا، جس طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 40 کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں اسی تدعو کا جو معنی ہے وہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے تفسیر الطبری میں یہ کیا ہے تدعونا اے تعبدونا، تدعونا اے تعبدونا یعنی جن کو تم پکارتے ہو، معنی یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں جو ہے وہ تدعونا تعبدونا یعنی عبادت کرنے کے معنی میں ہے۔ تو پھر وہ جو حدیث الدعاء ہو عبادہ، اس کو مطلق کیوں نہ رکھا جائے؟ اس کو مطلق اس لیے نہیں رکھا جا سکتا کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بطور حوالہ پیش کی ہیں کہ ہر پکار، ہر دعا، ہر کسی کو بلانا وہ عبادت نہیں ہے۔ اب وہ جو حدیث الدعاء ہو العبادہ، اس کا معنی یہ ہے دعاء اللہ ہو العبادہ، یعنی اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ اللہ کو پکارنا، جب بندہ اللہ کو پکارے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندا کرے گا، پکارے گا، تو چونکہ اس کی نیت اور اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ میں اپنے معبود کو، میں اپنے الہ کو، اپنے خالق کو، مالک کو پکار رہا ہوں اور اس کی بارگاہ میں ندا کر رہا ہوں، تو اب بندے کا رب کو پکارنا یہ دعا عبادت ہوگی۔ لیکن جب بندہ بندے کو پکارے گا، جس طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 63 کا میں نے حوالہ دیا، جب صحابہ حضور کو پکارتے تھے یا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پکارا، وہ پکارنا اور وہ دعا عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ محض پکارنا اور ندا دینا ہے۔ تو جب اولیاء اور انبیاء اور صالحین ان کو پکارا جائے یا ان کو ندا دی جائے بطور استغاثہ، بطور استمداد، تو وہ محض ندا اور محض پکارنا اور بلانا ہے، وہ عبادت نہیں۔ تو الدعاء هو العبادہ حدیث بیان کر کے پھر اس کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے مسلمانوں کے اوپر جڑے جاتے ہیں، اس سے شرک اس انداز سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعدد احادیث اور روایات صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آ کے استعانت کرتے، حضور سے استغاثہ کرتے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کی مدد فرما دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، مسند احمد ابن حنبل میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ان الفاظ کے ساتھ جس وقت سیدنا ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر الفاظ ہیں سلنی، ربیہ مجھ سے مانگو۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث میں الفاظ ہیں سلنی، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔
اب اس مقام پہ وہ حدیث پڑھتے ہیں، دیکھیں حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم مدد مانگو اللہ سے مانگو، جب تم مانگو اللہ سے مانگو. تو بھئی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اب وہ جو حدیث ہے جب مانگو اللہ سے مانگو، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے ربیہ مجھ سے مانگو، مجھ سے، تو کیا یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں؟ نہیں ٹکراتی. اس لیے نہیں ٹکراتی کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو مدبر حقیقی اور متصرف حقیقی مانگتا ہے، لیکن جب بندہ بندے سے مانگتا ہے تو بندے کو حقیقتاً وہ مدد کرنے والا نہیں مانگتا، بلکہ اس کو مجازی مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے اور اللہ کی عطا سے یہ مجھے دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنے دوسرے ہمسائے سے، کسی دوست سے، کسی ساتھی سے بطور قرضہ کوئی رقم ادھار مانگتا ہے، تو اب یہ جو قرضہ لینا، ادھار چیز مانگنا، یا کسی سے کسی قسم کا تعاون لینا، مدد لینا، کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا؟ جب تم مانگو اللہ سے مانگو، تو یہ جو بندہ بندے سے امداد لے رہا ہے، یہ کیا اس حدیث کی خلاف ورزی تو نہیں؟ بھئی یہ اس حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ بندے سے جب بندہ مدد مانگتا ہے تو اس کو یہی سمجھ کے اس سے استمداد کرتا ہے کہ اس کو اللہ نے دیا ہے اور یہ اللہ کی دی طاقت سے مجھے دے رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے مجھے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب بندوں اولیاء اللہ سے جب استمداد و استغاثہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی نیت ہوتی ہے، اور جب نیت ذاتی اور عطائی اور حقیقی اور مجازی کا فرق کرنے کے ساتھ یہ ہو تو پھر شرک نہیں ہوتا. تو بیسک بنیادی جو مسئلہ ہے ان کے ساتھ جو اختلاف ہے مخالفین کے ساتھ وہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. شرک کے اعتبار سے جتنی بھی دلائل وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کے اسلاف اکابرین اور اولیاء اللہ کے خلاف کوئی بھی چیز وہ شرک ثابت نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس سلسلے میں موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے 3 صحابہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. اور ائمہ محدثین کا اس حدیث کے اوپر عمل اور ان کا تجربہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ روایت اگرچہ لفظاً موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے. 30,339 نمبر حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ فضلا سوی الحفظۃ، اللہ رب العزت کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو یکتبون ما یسقط من ورق الشجر، کہ درختوں کے جو پتے بھی گرتے ہیں زمین پہ ان درختوں کے پتوں کو وہ گنتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدُكُمْ عَرْجَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُنَادِي أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ، فرمایا کہ جب تمہاری کسی بے آباد اور ویرانے جگہ میں سواری گم ہو جائے تو ایسے موقع پر تم اللہ رب العزت کے بندوں کو ندا دو اور بندوں سے عرض کرو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو وہ اللہ کے بندے تمہاری مدد کر دیں گے. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موقوفاً اور المعجم الکبیر للطبرانی میں مرفوعاً اور مسند بزار اور اس کے علاوہ امام حیثمی کی مجموع الزوائد کے اندر مرفوعاً یہ حدیث موجود ہے. اور اس کے اندر الفاظ یہ ہیں مجموع الزوائد کی جلد نمبر 10 اور حدیث نمبر 17103 ہے، اذا ضل احدکم شیئا او اراد عونا وهو بارض ليس بها انیس، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسی جگہ پہ ہو کہ جو بے آباد اور ویرانی جگہ ہو اور وہاں اس کا کوئی انیس، اس کا دوست یار بھی کوئی موجود نہ ہو، فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ یہ کہے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو. فَإِنَّ اللَّهَ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ،
اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ رجال الغیب آ کے پھر بندوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، جہاں تک سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا تعلق ہے المصنف ابن ابی شیبہ سے، بہت سارے محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیا، اور پھر آئمہ محدثین کا اس حدیث کے اوپر عمل ہے۔ یہ کتاب ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسائل کی، مسائل احمد ابن حنبل بروایت عبداللہ، امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ سے یہ امام احمد بن حنبل کے مسائل مروی ہیں۔ یہ میرے پاس اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 817 ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے 5 حج کیے ہیں، جن میں سے 2 حج پیدل اور 3 حج سواری پر، یا 3 پیدل اور 2 سواری پر، روایت کے اندر دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں ایک حج میں نے پیدل کیا تھا، کنت ماشیان، میں پیدل چل رہا تھا، فجعلت اقول یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، فرماتے ہیں کہ رستے میں میری سواری گم ہو گئی۔ جب سواری گم ہوئی تو سفر کے دوران میں نے یہ پکارا اور یہ کہا اے اللہ کے بندو دلونا علی الطریق، میری سواری کو رستے پر پہنچا دو۔ فلم ازل اقول، فرماتے میں یہ کہتا رہا حتیٰ کہ میری سواری رستے پہ آ کے مجھے مل گئی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جو کہ حدیث کے امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، امت کے بہت بڑے امام مجتہد مطلق ہیں، ان کا اپنا تجربہ اس حدیث کے مطابق ہے، اور وہ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو میری سواری کو رستے پر لے آؤ، یعنی میری مدد کرو۔ انہوں نے باقاعدہ اللہ رب العزت کے ان رجال الغیب اور اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارا۔ امام احمد بن حنبل نے بندوں کو مدد کے لیے پکارا تو شرک نہیں ہوا اور وہ مشرک نہیں ہوئے۔ اگر اللہ کے بندوں کو محض اللہ کی دی طاقت سے ان کو متصرف سمجھ کے پکارنا شرک ہوتا تو امام احمد بن حنبل اس طرح کا عمل نہ کرتے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ ضم الکلام اہل ہی میں علامہ حروی نے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کا عمل پیش کیا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جو کہ بہت بڑے محدث فقیہ اور امام ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کا عمل بھی یہ ہے کہ رستے میں اس طریقے سے انہوں نے عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی اس مشکل کو دور فرما دیا۔ اور یہ بہت بڑے عظیم محدث ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب مشہور ہے کتاب الاذکار۔ کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 225 پہ روایت نمبر 628 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن فلتت دابت احدکم بارض فلات فلینادی، جب کسی جنگل ویرانے میں تم میں سے کسی کی سواری گم ہو جائے تو وہ ندا دے اور پکارے یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو اس سواری کو روکو، اے اللہ کے بندو اس سواری کو روکو۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے زمین میں ایسے بندے ہیں جو اس سواری کو روک دیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، قلت، اور کہتے ہیں میں کہتا ہوں، حقالی بعض شیوخنا الکبار فی العلم، فرماتے ہیں علم میں میرے جو بڑے بڑے شیوخ اور اساتذہ ہیں ان میں سے میرے سامنے بعض شیوخ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان میں سے کسی کی سواری گم ہو گئی اور انہیں یہ حدیث یاد تھی، اور اس شیخ نے اس حدیث کے مطابق جب اسی طریقے سے پکارا تو اللہ رب العزت نے اس انداز سے جو اللہ کے بندے ہیں جن کو مدد کے لیے پکارا تھا انہوں نے ان کی سواری کو روک دیا۔ فوقفت فی الحال بغیر سبب سوا ھذا الکلام، اس کلام کے علاوہ اور کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، بغیر کسی ظاہری سبب کے وہ سواری آ کے رک گئی اور میرے شیخ کو سواری سفر میں مل گئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے شیوخ کا تجربہ بیان کیا۔ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو المعجم الکبیر طبرانی میں لے کے آئے تو نیچے اس حدیث کے لکھا جرب ذالک، یہ جو حدیث ہے کہ جب تم اس ایسے موقع پر تمہاری سواری گم ہو جائے اور تمہارے پاس کوئی انیس وہاں موجود نہ ہو
تو ایسے موقع پر پکارو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو۔ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس کے مطابق تجربہ کیا گیا ہے، جیسے ہی اس کے مطابق عمل کیا تو ایسے ہی اس حدیث کے مطابق اس کو پایا۔ جرب ذالکا، امام طبرانی جو کہ اہل سنت کے محدث اور امام ہیں وہ کہتے ہیں تجربہ کیا گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اس حدیث کے مطابق تجربہ کر رہے ہیں۔ امام نووی کتاب الاذکار میں اپنے شیوخ کا تجربہ بیان کر رہے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ خود اس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، یہ ان کی کتاب عربی کے اندر نزل الابرار دارو ابن حزم سے چھپی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 657 پہ یہ تمام روایات بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے یہ صفحہ دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ عتبہ بن غزوان سے حدیث ہے، اس کے نیچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسند بزار کے والے سے، اور اس حدیث کو نیچے لکھا، اور نیچے لکھا کہ رجالہ ثقات سندہ صحیح، اس کے رجال ثقہ ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے کچھ ملائکہ زمین میں ایسے ہیں کہ جو درختوں کے گرنے والے پتے ان کو لکھتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ شَيْءٌ بِأَرْضِ فُلَاتٍ، جب کسی جنگل ویرانے بیاباد علاقے میں تمہیں کوئی مصیبت اور مسئلہ پیش آئے، فَلْيُنَادِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح ندا دے، فَلْيُنَادِ وہ ندا دے، پکارے اور کیا کہے، اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اگر مطلقاً اللہ کے بندوں کو پکارنا، ان سے استمداد اور استغاثہ شرک ہوتا تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام الیاذ باللہ تعالیٰ لوگوں کو شرک کی تعلیم دے رہے۔ امام احمد بن حنبل شرک کر رہے تھے، امام عبداللہ بن مبارک نے شرک کیا ہے، امام نووی کے جو اساتذہ جو ہیں وہ تجربہ کر رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، وہ شرک کر رہے ہیں۔ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں جرب ذالکا، اس کے مطابق تجربہ کیا گیا، کیا وہ شرک کرتے تھے؟ اور پھر نواب صدیق حسن بھوپالی نے یہ حدیث لے کے تو خود اپنا تجربہ بیان کیا ہے، کہتا قلت میں کہتا ہوں کنت مرتن فی سفرت من بلدت مرزا پور الى جبل پور من بلاد الہند، کہتا کہ میں ہندوستان کا ایک علاقہ تھا، مرزا پور سے جبل پور کی طرف سفر کر رہا تھا، فوقع المرکب الذی علیہ فی جدول، تو میری کشتی ایک دریا میں جا رہی تھی کہ ایک بنور میں کشتی پھنس گئی، والجدول فی الطغیان، اور اس بنور کے اندر بہت زیادہ سمجھو طوفان برپا ہوا تھا، وقت اغرق فیہ مع المرکب، اور قریب تھا کہ میں اس بنور میں غرق ہو جاتا، وکانا ھذا الحدیث علی ذکر منی، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ مجھے یاد تھی، فقلت ھذا الکلام، فوراً میں یہ کہا اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو، فوقف المرکب فی الحال علی حجارۃ، تو کہتے ہیں کہ فوراً وہ میری کشتی پتھر پر ٹھہر گئی، کانت فی ذالک الجدول، جو اس بنور میں تھا، بعد ان سالا علی موج الماء ونجوت من الغرق وللہ الحمد، کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے غرق ہونے سے بچا لیا۔ یہ حدیث مجھے یاد تھی، تو میں نے ائمہ محدثین کے حوالہ جات بھی پیش کیے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کے تجربات بھی پیش کیے، اور ان کا اپنا ذاتی پریکٹیکل عمل بھی ان کا پیش کر دیا کہ وہ ان احادیث کے مطابق عمل کرتے تھے، اس کے باوجود وہ مشرک نہیں تھے، امت ان کو موحد مانتی تھی، توحید والا مانتی تھی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مطلقاً اللہ کے بندوں کو پکارنا یا استمداد یا استغاثہ کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ حقیقت میں معین و مددگار، مدبر و متصرف اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کے بندوں کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے تو ان کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کے جب استعانت اور استغاثہ کیا جائے تو وہ شرک نہیں۔